السلام علیکم جی، امید ہے جی آپ سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ینگسٹر کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ارلی کریئرس کے لیے، ہمارے جو پروفیشنلس ہیں جنہوں نے ابھی ابھی نیا نیا اپنا جو ہے وہ کریئر سٹارٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو سنی ہے، یہ کائنڈ آف سمجھ لیں اس کا سیکول ہے۔ جو پہلی ویڈیو تھی وہ تھی کہ آپ جو ہے اپنے فیلئر سے کس طریقے سے نکلیں، اس میں نے آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی تھیں۔ تو بیسیکلی جو مایوسی ہے، پریشانی ہے، آج کا جو مین جو ٹاپک ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے سٹریس فری جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، اور یا کم سٹریس والی زندگی گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں، اور کس طریقے سے جو ہے نا بیسیکلی میں آپ کو ٹپس ٹرکس اور کچھ جو ہے نا وہ جو کچھ مسالے دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جو ہے نا وہ سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں۔ میں اسٹوڈنٹس کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا موسٹلی جو آڈینس ہے بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہے، اور ان کا ہی میں اگزامپل دیتا ہوں، اور بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ ان کی لائف جو ہے نا کس طریقے سے ان کے اندر ان کو ہیلپ کی جا سکے، تاکہ وہ اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سٹریس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ سٹریس ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سٹریس جو ہے لیکن یہ ہے کہ سٹریس کو بہت زیادہ لینا اور سر پہ سوار کر لینا، اور یہ جو ہے آپ کا نہ صرف مینٹلی، آپ کا فزیکلی آپ کے اوپر جو ہے نا بڑا برا اثر چھوڑتا ہے۔ دیکھیے یہ میرے پاس پانی پڑا ہے، اب اس کو میں نے 1 منٹ کے لیے پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی، میں اس کو ہولڈ کر سکتا ہوں، ابھی میں 30 سیکنڈ کے لیے کرتا ہوں، پھر جناب میں کر سکتا ہوں۔ کیا میں اس کو جی 1 گھنٹے کے لیے ہولڈ کر سکتا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں، لیکن اس سے کیا ہو، میرا بازو تھکے گا اور میں پریشان ہوں گا۔ لیکن اس کو میں 1 دن کے لیے اگر میں 1 دن کے لیے ہولڈ کروں، میرا پورا شولڈر جو ہے نا وہ فریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور میرا جو ہے ہاتھ اس کے جو ہے نا وہ اس کے اندر سخت نہیں رہے گی۔ تو یہی جو ہے آپ کی پریشانی کی، اگر سر پہ آپ نے 10-15 منٹ کے لیے سٹریس لے لی، کام کی سٹریس نہ دیں گے تو کام نہیں ہوگا، تھوڑا بہت لے لیا تو اٹس فائن، لیکن آپ اس کے اوپر جو ہے نا اس کو پکڑی رکھنا، سوار کر لینا، ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا، یہ آپ کی دماغی صحت اور ذہنی صحت کے لیے جو ہے نا وہ بڑا ہارمون، اسپیشلی جو ایج ہے نا آپ کی 18-19 سے لے کے 32-33 تک، اس کے اندر ہارمونز جو ہے نا وہ بڑے بیلنس اور امبیلنس ہوتے رہتے ہیں، اسپیشلی ہماری لڑکیوں کے اندر۔ اور تو یہ ہارموننگ امبیلنس پلس جو انوائرمنٹل سٹریس ہے، جو کہ آپ کام کے اوپر جو ہے، ہم اسٹوڈنٹ جو فار ایگزامپل جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں، نیو انوائرمنٹ ہوتا ہے، نئی اسٹڈیز ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بڑی پرابلمز آتی ہیں، لڑکیوں کی شادی وغیرہ کے مسائل آ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائی آتی ہے، ساتھ ساتھ انکم نہیں ہوتی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا جب اکٹھی ہوتی ہیں نا، تو بیسیکلی آپ جو ہے نا وہ پریشان دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اسٹریس پریشانی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ لی ہوئی ہے۔ تو اگین اسٹریس پریشانی کوئی بری بات نہیں ہے، تھوڑی بہت اسٹریس پریشانی جو ہے وہ اس کو ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک وقف ایک دورانیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایور اسٹریس جو ہے جو کہ پرولانگ ہو منتھس اینڈ منتھس پہ، وہ یقیناً آپ کی صحت کے اوپر بڑا برا اثر ڈالے گی، اور آپ اپنے کام سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے بیسیکلی، ٹھیک ہے، آپ وہ شہزادے مجنوں بن جائیں گے، تو اور پھر جو ہے نا وہ اپنے کام سے وہ اس سے جو ہے نا آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب میری کوشش یہ ہے کس طریقے سے آپ کو بتا سکوں کہ اس دورانی کو کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو شارٹ اگر ہم تھوڑا سا کر لیں، اور تاکہ ہم اس سے نکل جائیں اور اپنے کام کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دیں، تو سب سے پہلے دیکھیے، اپنے کام سے نا بریک لینا اور اس کو چھوڑنا اور اس سے تھوڑا سا ہٹنا، یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایکسرسائز، ٹھیک ہے جی، ایکسرسائز کریں۔ اس کا طریقہ یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، جم اویلیبل نہیں ہے، واک کریں، سب سے بہترین طریقہ۔ میں پرسنلی واک کرتا ہوں، اب یقین مانیں میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے 2-3 سال تک میرے ایکسپیریمنٹ ہی نہیں چلے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ایک کرتا تھا، اس کے رزلٹس نہیں آتے تھے، دوسرا کرتا تھا، اس کا بس اس طریقے سے وہ سٹریس اور اس طریقے سے۔ تو میں نے کیا کہ میرے پاس ایک جھیل تھی کینیڈا کے اندر، تو میں بیسیکلی ادھر چلا جاتا تھا، ادھر ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، بس سوچتا تھا، لیکن انوائرمنٹ وہ چینج ہوتا تھا، کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا۔ پھر میں نے لمبی لمبی واکنگ کرنی شروع کر دی، پھر سائیکلنگ کی۔ تو آپ بھی اس طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈھونڈیں، کیونکہ دیکھیے میں اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں، جو بندہ کمپیوٹر کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، جو بندہ آپ لیبس میں کام کریں، تو ہمیں آؤٹ ڈور جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کے لیے بڑی چیز ہے۔ جو بندے آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، کوئی جو پروفیشنلز ہیں ہمارے آؤٹ ڈور، تو ان کو بے شک وہ کمپیوٹر گیمز کھیل لیں، تو بات یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پورا 180 ڈگری جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے، یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گا اس کام کے اندر۔
دوسرا جناب علی اس کے اندر وہ چیز یہ ہے کہ جو کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ آپ اس چیز کو نا پازیٹیو سوچیں. یقیناً دیکھیں آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے, تو ہم یقین کریں ہم سارے اس قابل نہیں ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ پاک نے پہنچایا ہے. تو دیکھیں آپ جو پازیٹیو چیز ہے, جو گریٹیچیوڈ ہے, جو کہ شکر گزاری ہے, وہ اس کے اندر بڑا رول پلے کرتی ہے. اب یقین مانیے 10 دن صرف یہ کام کر کے دیکھ لیجیے گا, آپ کی پریشانیاں آدھی سے جو ہے نا 80% تک کام ہو جائیں گی. باقی تھوڑی بہت پریشانیاں ہوں گی, صرف یہ ہے کہ آپ اس کو جب بھی آپ کے ذہن کے اندر آئے تو آپ اس کو منہ سے صرف بولنے کی بجائے دل سے بھی تسلیم کریں کہ دیکھیں میں کھانا کھا رہا ہوں نا, میں سو رہا ہوں, لوگ ایسے ہیں. آپ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیں, آپ کو پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. ایمرجنسی جو آپ کی وارڈ ہے ادھر لوگوں کا چکر لگائیں, آپ کو پتہ چلے گا. 3 بچے ہیں اور باپ کو کینسر ہو جاتا ہے, باپ مر جاتا ہے. آپ لوگوں کی پریشانیاں تو دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ کی کوئی پریشانیاں ہے ہی نہیں ہے. جب آپ اپنے سے بڑے لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کی دیکھیں, کتنے بندے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں, کتنے بندے ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کو طرح طرح کے مسائل ہیں. یقین مانیں ہم لوگ تو بڑے بلیسڈ ہیں. تو یہ جب اس طریقے سے آپ اس کو سوچتے ہیں, بیسکلی برین کی ری وائرنگ آپ نے کرنی ہے. یہ تھنکنگ مشین ہے, یہ آپ کو بیوقوف بناتی ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور بیسکلی اس کو اس کام کے لیے لگانا ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو ہاتھ کا کام جو ہے وہ کام کرنا ہے. اور جو ہے نا اس طریقے سے ہر جسم کا جو حصہ ہے, جو پارٹ ہے, اس کا ایک 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 جو ہے نا وہ ہے کس کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. برین کا کام ہے سوچنا وہ سوچنے والی چیز ہے, لیکن بعض دفعہ یہ آپ کو اوور تھنک کر دیتا ہے. آپ نے اس کو لمٹ کرنا ہے کس طریقے سے, تو اور یہ کوئی نہیں کروا سکتا, یہ آپ نے خود کروانا ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے مشق سے. ٹریننگ جب آپ کریں گے 2 4 5 6 مرتبہ کریں گے تو یقیناً آہستہ 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 جو ہے نا آپ اس کے کرتے جائیں گے. دوسرا ایک اور چیز جو ہے, تیسری چوتھی چیز میں آپ کو سب کہتا ہوں کہ بیسیکلی جب بھی آپ اسٹریس پریشانی سے ہو تو یہ جو ہمارا سوشل سسٹم ہے نا, بیسیکلی ہمارے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, اپنے ہمارے فرینڈ سرکل ہے, تو یہ بڑا فائدہ مند دیتے ہیں. تو اپنے اچھے دوست جو ہے نا وہ آپ کو یقیناً جس سے آپ شیئر کریں, ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں سے شیئر کریں. آپ اپنے اچھے ایسے دوست بنائیں جن سے آپ اپنی بات شیئر کر سکیں. تو شیئرنگ جو ہے نا جب منہ سے بولیں گے, یقین کریں سینے کے اندر جو چیز رکھیں گے نا تو یہ آپ کی اور پریشانی کے اندر اضافہ کرے گا. تو اس سے بولیں, اس کو شیئرنگ اگر جو شیئر کریں. اگر کوئی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسی سرکمسٹانسز میں ہیں, تو دیکھیے اللہ پاک تو ہر طرف آپ سے موجود ہے نا, تو وہ آپ روئیں اللہ تعالیٰ سے, گڑ گڑائیں. آپ کو یقیناً ایک مرتبہ صرف یہ کر کے دیکھیے گا, آپ کی سٹریس جو ہے نا جو دیکھیے کس طریقے سے وہ اس کو چینج ہوتی. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ تو عام سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں کوئی اسپیشل چیزیں نہیں بتا رہا, صرف یہ سمجھ لیں کہ میں ریمائنڈ کرانے کی کوشش کروں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی, آپ لوگوں کو بھی, کہ آپ بھی جو ہے نا اس کو کر کے رکھیں. اور اس کے اندر جو ہے نا دیکھیے اگین ایک اور جو چیز سب سے میں دیکھتا ہوں ہماری جو دینی چیز ہے کہ اس کے اندر ذکر, ٹھیک ہے, نمازیں, ذکر, اور یہ جو چیز ہے نا یہ بھی یقین کریں چیریٹی جو لوگ نئی اس چیز پہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ ہم ادھر دیکھتے ہیں بندے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے, یہ لوگ خیراتی کاموں کے اندر بڑے اس طریقے سے ہوتے ہیں, والنٹیرلی کاموں کے اندر جو ہے نا وہ سارے کے سارے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے یہ ایک کوئی چیز نہیں ہے, اس میں آپ نے اس کا ملغوبہ سا بنانا ہے, ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے, اور جب یہ کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اور یقین کریں یہ نہیں کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنی پریشانیوں کو یہ کر کے تو اس طرح کرنا, وہ چلتی رہنے دے, جو چیز چل رہی ہے بیک اینڈ پہ چلتی رہنے دے, ساتھ ساتھ یہ کام شروع کر دیں. ایٹ دی اینڈ یہ ہو جائے گا, یہ آپ کے کام زیادہ ہو جائیں گے, وہ کام تھوڑے ہو جائیں گے, اور پھر آٹومیٹکلی ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, تو وینش ختم, جو ہے نا بالکل وہ آپ دوبارہ اپنی زندگی پہ ڈگر کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ تھی کچھ جو ہے نا آج کا ٹپس اینڈ ٹرکس, اور یوں کہہ سکتے ہیں لیسن لرنڈ. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنی راز کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. جو کچھ مجھے پتہ ہے جی, میرا تو یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا, اس کو شیئر کرنا. عقل کل نہیں ہوں میں, تو جو مجھے ذہن میں ہے, جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے, مال کا جو دار و مدار نیتو پہ ہے, تو اپنی بیسٹ جو ہے اچھی نیچر, اچھی سوچ سے میں بیسیکلی یہ سارے کے سارے اس کو کر رہا ہوں. تو امید ہے جی آپ لوگوں کو پسند آئے گا ہوگا. ایڈٹ وغیرہ میں نہیں کرتا, تو جس طرح آ رہی ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو اس کو قبول کریے گا جیسا بھی ہے جی. شکریہ, اللہ حافظ.